لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہمیشہ یہ رہی کہ میری امت جو ہے اسے بھی اللہ عز و جل ایسی نعمتوں سے مالا مال فرمائے جو نعمت میری امت کے لیے عروج اور کامیابی کی نعمت ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے، لامکاں کی سیر کی، اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو اب چونکہ یہ تحفہ پروردگار نے سفر معراج میں عطا فرمایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عبادت کو، توجہ چاہوں گا اس نقطے پر، کسی اور عبادت کے لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مومنین کے لیے معراج ہے، لیکن نماز کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب پہنچے، اتنے قریب کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ اور بندہ جب نماز کے اندر ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ سجدہ ہے، اس لیے تمہیں دعا بھی کرنی ہے تو کوشش کرو سجدے میں دعا کرنی، کہ اس وقت تم خدا سے قریب ہوتے ہو۔ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں کیوں معراج نہیں کرائی؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر میں معراج کیوں نہیں کرائی؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن معراج کیوں نہیں کرائی؟ نقطہ سمجھیے گا، اللہ نہیں چاہتا کہ حضور کو جو مقام ملے کسی سبب سے ملے۔ جملہ سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی چیز سے حضور کو مقام ملے۔ اگر حضور رمضان میں سفر معراج سے مشرف ہوتے تو دنیا کہتی ہے رمضان کی برکت ہے، جمعہ کو اگر سفر معراج سے مشرف ہوتے تو دنیا کہتی ہے جمعہ کی برکت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں معراج سے مشرف ہوتے تو شب قدر کی فضیلت بیان کی جاتی کہ شب قدر کے صدقے میں اللہ چاہتا ہے کسی اور چیز سے حضور کو مشرف نہ کیا جائے بلکہ دوسری چیزوں کو عزت ملے تو حضور کی وجہ سے عزت ملے۔ اس لیے اللہ نے ماہ رجب کا انتخاب کیا، اسی لیے اللہ عز و جل نے 27ویں شب کا انتخاب کیا تاکہ اس رات کو فضیلت ملے تو حضور کے صدقے میں ملے، اس مہینے کو فضیلت ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے۔ آج اگر اتنے ہمارے گناہوں کے باوجود بھی آسمان سے پتھر نہیں برستے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نسبت ملی ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقہ ہے۔ آج آپ اور ہم سے گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، خبر بھی نہیں ہوتی لوگوں کو، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بڑے متقی بن کے ہم دنیا کے سامنے گھومتے ہوں، رات میں ہمارے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے کسی کو خبر نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے ہم جانتے ہیں۔ آخر ہمارے گناہوں پر یہ پردہ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے کی امت کا حال یہ تھا کہ وہ رات کو گناہ کرتے تو ان کے دروازے پر قدرت کی طرف سے لکھ دیا جاتا کہ رات کو اس نے یہ گناہ کیا ہے، ساری بستی والوں کو پتہ چل جاتا کہ رات کو اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کے صدقے میں اللہ نے ہمارے عیبوں پر یہاں بھی پردہ ڈالے رکھا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے صدقے میں اللہ محشر میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ حضور کا صدقہ ہے، حضور کے صدقے میں ہمیں خیر امت کا تاج ملا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔
تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، کسی چیز سے حضور کا مرتبہ بلند نہیں کیا گیا، بلکہ حضور کی وجہ سے کسی چیز کا مرتبہ بلند کیا گیا۔ ولادت کے لیے بھی پروردگار نے حضور کے لیے جو مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ربیع الاول، دن کا انتخاب فرمایا پیر کا روز۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کسی عظمت والی چیز سے حضور کو منسوب کر کے اس عظمت دینا نہیں، بلکہ حضور کی وجہ سے ہر اننون چیز کو اللہ نے عظمت اور بزرگی عطا فرمائی۔ اب آئیے شب معراج، بہت برکت والی، اتنی برکت والی رات ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں، اور فرمایا گیا کہ رجب کی پہلی رات دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ماہ رجب کی پہلی رات میں جب اللہ عز و جل دعا قبول فرماتا ہے، تو جس رات اللہ نے اپنے محبوب کو سفر معراج سے مشرف کیا اور اپنے دیدار سے بالا مال فرمایا، اس رات دعا کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہاں ایک نکتہ عرض کر دوں، عرفات کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ جواب دیں آپ۔ یار سو رہے ہیں آپ لوگ کہ جاگ رہے ہیں؟ جواب تو دیں تو میں سمجھوں کہ آپ لوگ سب سن رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ عرفات کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک نبی کی ایک ولیہ سے ملاقات ہوئی۔ عرفات کا میدان کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کی جگہ۔ عرفہ کے معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ کئی سو سال کے بعد دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیے، اس لیے اس میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ اور دونوں کی ملاقات ہوئی، اس دونوں کی ملاقات کی جگہ کو اللہ نے میدان عرفات بنا دیا۔ اب یوم عرفہ کو وہاں پہنچ کر حاجی جو بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دے۔ توجہ چاہوں گا، ہم عرس کی تقریب میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کے موقع پر ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ولی، اس کے وصال کی جو تاریخ ہوتی ہے، وصال کا جو دن ہوتا ہے، اس دن اس کی ملاقات قبر میں حضور سے ہوتی ہے۔ تو قبر سے حضور سے ملاقات کی وجہ سے اس دن عرس کے موقع پر جو دعا کرو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو ملاقات کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، ایک نبی کی ولیہ سے ملاقات ہو تو اس وقت کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اور اگر حضور کی ملاقات خدا سے ہو تو جس رات یہ ملاقات ہو اس رات اللہ تعالیٰ دعا کیسے قبول نہیں فرمائے؟ کیسے قبول نہیں؟ اتنی برکت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات، اس میں کرنا کیا ہے؟ تو ضعیف حدیث ہے، لیکن ایک خاص عمل اس رات کا آیا ہے کہ جو شخص اچھا وضو کر کے 12 رکعت نفل پڑھے، دو کر کے، کتنی رکعت؟ 12 رکعت۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملا دے، اور جب 12 رکعت مکمل کر لے، اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ 100 بار پڑھ لے، اور 100 بار درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد اپنے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا، اور یہاں پر قید ہے کہ دنیا کے سلسلے میں بھی اور آخرت کے سلسلے میں، دنیا اور آخرت کے لیے جو بھی جائز دعا کرے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس رات کی جانے والی دعا ان نوافل کے بعد اللہ قبول فرما لے۔